اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پر نور پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت، ان کے فضائل و مناقب پہ بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز میں اصحاب رسول کی چند ان احادیث مبارکہ سے کر رہا ہوں جو لب یوحا سے کریم آقا علیہ السلام نے صادر فرمائی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، شرح سنہ کے اندر آتا ہے، فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ امت میں ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، اور کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو وہ کھانا موافق ٹھیک اور خوشبودار نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر امت ٹھیک ہونا چاہتی ہے تو اصحاب رسول سے جڑ جائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے اصحاب رسول کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا، اور اصحاب رسول کو اذیت دینا اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا کہا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام حبیب خدا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا میرے صحاب کو برا نہ کہو، فرمایا ان سے محبت کرو اور میرے بعد انہیں حرف تنقید نہ بنانا۔ ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ فرمایا یاد رکھو میرے اصحاب سے محبت کرنا اور انہیں اذیت نہ دینا۔ جس نے اصحاب رسول کو اذیت دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی، جس نے نبی کو تکلیف دی بلا شبہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے قریب ہے اللہ ان کا مواخذہ فرمائے گا۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے اصحاب رسول کی عظمت کا ذکر کیا، فرمایا میرے اصحاب کو برا مت کہو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، سونا اناج نہیں، ذخیرہ نہیں، سونا خرچ کرے، فرمایا اس کا یہ سونا خرچ کرنا احد پہاڑ کے برابر جو اس نے خرچ کیا، اصحاب رسول کی ایک مٹھی یا اس کے بھی آدھے غلے کے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہتر ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصحاب رسول سے محبت کرو، فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ اصحاب رسول کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس کے ایمان پر تان کرو، تہمت لگاؤ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ عظیم صحابی رسول سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر اتنا حسین ہے اور کئی پروگرام درکار ہیں ان کے ذکر کے لیے۔ کریم آقا نے ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں، اور وہ اس سبیل کے راہی ہیں جس سبیل کے سیدنا بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں تنہا جنت نہیں عطا فرمائی، بلکہ فرمایا آل عمار جو ہیں وہ سارے کے سارے ہی جنتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام جن کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے، صحابہ نبی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، لیکن یہ وہ عظیم صحابی ہیں جب بھی دربار مصطفیٰ میں آتے تو میرے آقا کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ اسی عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے، اور اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم اور علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں کی آپ کی عدم موجودگی رہی، اور آپ کے والد گرامی جو اللہ کو پیارے ہوئے، میں ناظرین کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ویسے تو میں در علم پہ حاضر ہوا تھا مفتی رمضان کے ساتھ، مل خلیل کے ساتھ، لیکن ناظرین کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات آپ کے والد گرامی کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ جی مفتی صاحب، ان کے دائرہ اسلام میں کس طرح وہ داخل ہوئے، کس طرح کریم آقا علیہ السلام ان کے آنے پہ خوش ہوتے تھے، کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ یقیناً ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ کوئی شخص کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے، جی، کیسی ہی نعمتیں اسے میسر کیوں نہ ہوں، لیکن اس نعمت کی کمی بہرحال اسے محسوس ہوتی ہے۔ ایسی مقصد۔ اللہ کریم ان کے اخروی درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ شیر خدا بھی موجود تھے، سبحان اللہ۔ دربار رسالت میں حاضر تھے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، اتنے میں ایک تنومند اور دراز کا کشادہ سینے والا، نرگسی آنکھوں والا سبحان اللہ۔ ایک وجیح شخص جی، آیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور دیکھتے ہی روئے مصطفیٰ پر بشاشت پھیل گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے پر جی، ایک مسکراہٹ، سبحان اللہ۔ ایک خوشی، تبسم ان کو دیکھ کر، اور جو ہی وہ اندر داخل ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرحبا بالطیب المطیب، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوش آمدید جی، اے پاکیزہ اور مصفہ شخص، سبحان اللہ۔ خوش آمدید اے پاک صاف ستھرے انسان۔ خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ اب یہ وہ ہستی جن کے آنے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسرور ہیں اللہ اکبر۔ اور اس طرح گرم جوشی سے ویلکم کر رہے ہیں، جی، یہ ہیں ابو الیقظان حضرت سیدنا عمار بن یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ واہ۔ مفتی صاحب، آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی کہ دیکھیں کریم آقا کی شان یہ ہے کہ کریم آقا فرماتے ہیں میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں کہ جب میں ان کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے مرحبا کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بیت المقدس میں انبیاء مرحبا کہہ رہے ہیں، پھر کعبہ قوسین کے جلووں میں قف یا محمد ان ربک یصلی کہا جا رہا ہے، اور یہ کتنے خوش بخت ہیں کہ کریم آقا انہیں مرحبا کہہ رہے ہیں۔ مرحبا کہتے واہ ہیں، واہ۔ اور ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو قیامت تک کے لیے سبحان اللہ۔ ان کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ اور توشہ آخرت سند ہے، بن گئی۔ سند بن گئی، اور جس پر جتنا ناز کریں فخر کریں وہ کم ہے، اور صحابہ کرام اسی بات پر رش کیا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں، وہ عظیم فرزند اسلام ہیں جی، جنہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرد واحد نہیں، فرد واحد نہیں، خود بھی، بھائی بھی، والدہ بھی، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ ہیں سبحان اللہ۔ جو راہ حق میں شہادت کا منصب حاصل کرنے والا پہلا فرد ہے تاریخ اسلام میں۔ واہ 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 واہ، یہ اعزاز پہلی بھی آپ شہادت ہے، پہلی شہادت سبحان اللہ۔ دین اسلام کے لیے راہ حق میں پہلی شہادت جو ہوئی ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی وجہ ہے چونکہ اس خاندان کی اتنی قربانیاں تھیں، اللہ اکبر۔ اتنے انہوں نے دکھ اور تکالیف اور مظالم سہے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے، جی، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے مظالم سہنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس خاندان کے لیے جتنی دعائیں کی گئی ہیں نا اللہ وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں ملتی۔ واہ واہ واہ، زبان مصطفیٰ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس خاندان کو جتنی دعائیں ملی بار بار، جی جی جی، میرے آقا نے ہر قدم پر ہر موقع پر ان کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ ان قربانیوں کا صلہ تھا۔
اب آپ کا جو تعارف تھا اور کس انداز میں آپ آئے مکہ المکرمہ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں اور کس طرح قبول اسلام کیا. سبحان آپ کے والد جو تھے جی حضرت یاسر بن عامر وہ قحطانی و نسل تھے، یمن کے باشندے تھے، اور ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا ٹھیک. جو اس دور میں تجارت کے لیے قافلے سفر کرتے تھے، میلے ٹھیلے ہوتے تھے. ان کا بھائی، ان کے والد کا بھائی، ان کا چچا گم ہو گیا. وہ اس کی تلاش میں حضرت یاسر یمن سے مکہ المکرمہ آئے جی اور ان کے ساتھ ان کے 2 بھائی کعب اور مالک بھی ساتھ تھے. یہاں آئے، ڈھونڈتے رہے، بہت تلاش کیا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود ان کا بھائی تو نہ مل سکا. جی 2 بھائی واپس یمن چلے گئے اور کعب بن مالک جو تھے ابو حذیفہ بن مغیرہ اس کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کر کے مکہ المکرمہ کے اندر ہی مقیم ہو گئے، یہیں رہنے لگے، سکونت اختیار کر لی. صحیح. ابو حذیفہ ایک بڑا اصول پسند اور درد دل رکھنے والا شخص تھا. اس نے اپنی لونڈی جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا نکاح کر دیا حضرت یاسر سے. جی وہ ان کے نکاح میں آ گئیں اور ان کے بطن سے حضرت عمار متولد ہوئے، اور آپ کے ایک اور بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر، جی یہ ان کے شکم سے پیدا ہوئے حضرت عمار. اور اعلان نبوت سے 45 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اللہ اکبر، اللہ. اعلان نبوت سے، بعثت سے 45 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. یہ خاندان، آپ 2 بھائی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، بڑے خوش و خرم رہ رہے تھے، اور ابو حذیفہ ان کے ساتھ بڑا ہی لطف و کرم کا معاملہ کرتا رہا تھا. بڑے اچھے طریقے سے اس نے ان کو رکھا ہوا تھا. پھر اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. جی حضور نے اعلان نبوت کیا. تو اعلان نبوت جب ہوا تو یہ سلیم الفطرت خاندان، اس نے تاخیر نہیں کی آفتاب نبوت کی کرنوں سے روشنی حاصل کرنے میں. واہ واہ، فوراً ہی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام کا تو بڑا ایمان افروز اعزاز جی اور اعجاز یہ بھی ہے سبحان اللہ. کہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا تھا حضرت عمار بن یاسر، اور اسی طرح ایک اور عظیم فرزند اسلام، سبحان اللہ. ان کی قربانیاں بھی واہ واہ. امت مسلمہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد کرتی رہے گی اور تاریخ اسلام میں سنہری روپ سے لکھی جائیں گی. مفتی صاحب، وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں کس طرح وہ دار ارقم پہ دربار مصطفیٰ میں آئے، اور وہ صحابی انشاءاللہ صہیب رومی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. میں چاہوں گا یہ پورا واقعہ وقفے کے بعد آپ پیش کیجئے گا. ناظرین محترم، عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں تو میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور اس صحابی کا ذکر سنیں جس کو میرے آقا دیکھ کے خوش ہوتے تھے. جڑ رہیے اپنے پروگرام کے ساتھ، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اور یہ وہ عظیم صحابی رسول جو اس قبیل سے متعلق ہیں جو مصائب و علام کا قبیل ہے، جن کے راستے میں دیواریں حائل ہوئیں، مصائب و علام جن پر گرائے گئے، پہاڑ نازل ہوئے، لیکن وہ کوہ ہمالیہ بن کے، استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے. اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے تو سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور اپنی مسند پہ فرمانے لگے کہ آپ یہاں بیٹھیں، اپنے گدے پر بٹھایا. تو اور یہ بھی جملہ دیا، فرمایا اس پر 2 شخص بیٹھنے کے مستحق ہیں، ایک خباب بن ارت ہیں اور ایک سیدنا بلال حبشی ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں. لیکن ناظرین محترم، وہ افراد ہیں، فرد واحد ہیں، لیکن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پورا قبیلہ، پورا خاندان ہی مصائب و علام کی چکی سے گزرا. یعنی وہ فرد واحد ہیں، بلکہ سیدنا بلال حبشی سے بھی زیادہ ان پر مصائب و علام ڈھائے گئے، اور اتنے مصائب اس صحابی رسول پہ آئے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئلے میرے اوپر ڈالے جاتے یا مجھے کوئلوں کے اوپر ڈالا جاتا تو وہ بجھ جاتے تھے. کس سے بجھتے تھے؟ ہوا سے، پانی سے، مٹی سے نہیں. فرماتے ہیں وہ ہوا، پانی اور مٹی سے نہیں بجھتے تھے، بلکہ میرے جسم سے نکلنے والے خون
اور چربی سے جب وہ چربی اس کے اوپر پڑتی اور خون پڑتا تو وہ انگارے بجھ جاتے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی مفتی صاحب قبلہ، آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح دربار مصطفیٰ میں آئے 5 یا 7 یا وہ 40 افراد جو پہلے کریم آقا جب راز کے ساتھ اسلام کی شمع فروزہ کیے ہوئے تھے تو کس طرح دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے؟ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جب وہاں حق کا پیغام آپ تک پہنچا اور جی بعثت ہو گئی، آپ کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی، تو کشاں کشاں آپ چلے آئے دربار رسالت میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما تھے، جی تو حضور کی غلامی قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، اللہ اکبر، دعوت حق کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آ رہے تھے، حضور کی بیعت کرنے کے لیے آ رہے تھے، اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رومی سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی دیکھا، اتفاق سے ادھر سے یہ آئے ہیں، ادھر سے وہ بھی آ گئے۔ اب وہ ابتدائی دور تھا جب خفیہ تبلیغ ہو رہی تھی اور بڑے کٹھن اور کروشل حالات تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ گزین تھے اپنے چاندہ صاحب کے ساتھ۔ تو اب جب دیکھا نا کہ حضرت صہیب بھی ادھر سے ہیں، انہوں نے عمار کو دیکھا تو دونوں کے ذہن میں آیا کہ شاید پتہ نہیں یہ کس ارادے سے آئے ہیں اور یہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت عمار نے پوچھا حضرت صہیب سے کہ آپ کیسے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں، یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں آپ کیسے آئے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ذہن میں یہ تھا کہ شاید کوئی جاسوسی کرنے آئے ہیں، خبر لینے آئے ہیں، یا خدا نخواستہ کو برا چاہنے کے لیے آئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ، کیونکہ اندر سے تو دونوں مان کے آئے تھے، تو اب خیال یہ تھا کہ یہ نقصان نہ پہنچائیں یا یہ نقصان نہ پہنچائیں، اللہ اکبر۔ تو دونوں وفادار بن کے آئے تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں پھر کہا کہ جی میں تو آیا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنوں اور آپ کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کروں۔ اللہ اکبر، تو حضرت صہیب نے کہا کہ جی میں بھی اسی لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ دونوں مل کے اندر داخل ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دونوں اس موقع پر مسلمان ہوئے۔ اب اس وقت حضرت عمار سے پہلے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کچھ 7 یا 8 یا 30 لوگ ٹھیک، با اختلاف روایت، 3 روایتیں موجود ہیں، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اگر 7 ہوں تو آپ 8ویں ہیں، اگر 8 ہوں تو آپ 9ویں ہیں، اور اگر 30 ہوں تو آپ 31ویں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو وہ 40 کا جو ہندسہ ہے اس سے پہلے ہیں۔ واہ واہ، سابقین اولین کے اندر آپ کا شمار، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ وہ لوگ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ تو یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر اسلام قبول کرنا اور اسلام کا نام لینا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا جی، اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یہ اپنے آپ کو آگ اور خون کے دریا کے سپرد کرنے کے مترادف تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظلم جو ہے وہ یوں منہ کھولے کھڑا تھا اور طاق میں تھا، اور ظالم اور اس وقت مشرکین اور قریش وہ ٹوٹ پڑتے تھے، کسی بات کا لحاظ انہیں نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اپنی رشتہ داری اور قرابت داری کو بھی بھول جاتے تھے صحیح، اس بات کے اندر کہ کوئی حق کو قبول نہ کرے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے وہ پھر نہ جائے اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ نہ دے۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ مصائب آپ کی طرف دوڑے جی، اور آپ کی طرف رخ کیا، آپ کے پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ کو تو ابو حذیفہ نے بچپن میں ہی آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ کی والدہ کو اس نے بدستور اپنی غلامی میں رکھا، اور جب وہ مرا تھا جی، تو وہ وراثت کے اندر منتقل ہوتے ہوئے ابو جہل کے حصے میں آئے، بدترین دشمن اسلام، بدترین دشمن اسلام، اللہ اس کے حصے میں آئیں۔ اب آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، چاروں ہستیاں، حضرت سمیہ، آپ کے والد حضرت یاسر، اللہ، حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن یاسر، جی، چاروں آپ کو لوہے کی زرہ پہنائی جاتی، تپتی ہوئی کڑکتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا،
اور سینے پر پتھر رکھے جاتے، انگاروں پہ لٹایا جاتا، اللہ اکبر، ریت، گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، آپ کے جسم کو داغا جاتا، جی پتھر مارے جاتے۔ یہ کون سا ظلم کا وہ حربہ تھا جو روا نہیں رکھا گیا، جو آپ پر آزمایا نہیں گیا، آپ کو تختہ مشق نہیں بنایا گیا، اللہ حتیٰ کہ اللہ اکبر، یہ چاروں ہستیاں اسی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت یاسر بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، حضرت سمیہ بھی، جی جی، دونوں کبیر السن، بوڑھے معمر ہونے کے باوجود ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مفتی صاحب، ہمیشہ استقامت اور صبر اور رضا بر راضی رہنا، راضی بر رضا رہنا، ہمیشہ اللہ رسول کا ذکر کرنا، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو ہمیں اس ظلم سے نجات دے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماحول دیکھا کہ یہ خاندان، یہ نوجوان اور چھوٹے حضرت عبداللہ بن یاسر اور پھر یہ بوڑھے دو میاں بیوی، اور ان پر اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے، حضور کو رنج ہوا، میرے آقا صدمے سے نڈھال ہوئے۔ تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت مولا کائنات کے ہمشیرہ ہیں، وہ اس روایت کی راوی ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، انہیں زد و کوب کیا جا رہا تھا، تکالیف اور اذیتیں انہیں دی جا رہی تھیں۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یا اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی آپ یہ دیکھیں واہ 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 مفتی صاحب، کیسا جملہ ہے، ایک ہے دعا، جی، میرے آقا کی دعا کے کیا کہنے، کیا کہنے، اتنی دعائیں جس کو ملیں زبان رسالت سے، وما ینطق عن الہوا کی زبان سے، لب یوحا سے، جی، میرے آقا جس کے لیے دعا کریں، ان کے جنتی اور ان کے بخشے ہوئے ہونے میں کس طرح کا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں میرے آقا نے کیا کہہ دیا، واہ یا اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے مغفرت کر دی، دی، واہ واہ واہ، سند عطا کر دی، سند عطا کر واہ دی، واہ واہ، سبحان کہ جس نے کسی بخشے ہوئے کو، بہشتی کو، جنتی کو، مغفور کو دیکھنا ہو تو وہ آل یاسر کو دیکھ لے، اللہ اکبر، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں، یہ جنتی گھرانہ ہے، یہ جنتی گھرانہ ہے، یہ وہ تکالیف، اذیتیں، مصائب، دکھ، رنج، جس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، ان لوگوں کے بارے میں اشارہ کر کے میرے آقا فرماتے تھے یہ میرے ساتھ پہلے جائیں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور دوسرے صحابہ سے، امیر صحابہ سے، خوشحال صحابہ سے کئی سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں یہ مفتی صلہ صاحب تھا۔ یہ عجیب منظر ہے کہ کریم اذیت ہو رہی ہے، کولوں پہ، دہکتے کولوں پر لٹایا جا رہا ہے۔ وہ میرے ذہن میں حدیث آ رہی ہے کہ جب شہید ہوگا تو وقت شہادت اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، تو اس دیدار کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے، تو جب نبی رحمت کا دیدار سامنے ہو اللہ، تو وہ کیا منظر ہوگا، یعنی وہ دہکتے کولے پھر وہ سردنا ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو کولوں پہ، انہوں نے انگاروں پہ لٹایا ہوا تھا، اللہ اکبر، جسم پگھل رہا تھا، خون اور پیپ بہہ رہی تھی، تو آقا کریم کا گزر ہوا نا، جی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنام آنکھوں کے ساتھ حضرت عمار کے قریب جا کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، اللہ، دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا کہ اے آگ، تو میرے عمار پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا واہ واہ واہ، جس طرح میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلام، آپ اندازہ لگا لیں
واہ واہ واہ، تو ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے ہو، رخ مصطفیٰ سامنے ہو، تو تکلیف کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آگ تو گلزار اسی وقت بن جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تکالیف تو اسی وقت راحتوں میں بدل جاتی ہیں، جی، احساس تک نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ نے جو بات کہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ اکبر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ سامنے ہو، جی، واہ واہ، انگلیاں کٹ جائیں اور خبر تک نہ خبر ہو، نہ ہو، واہ 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 واہ، تو جہاں یوسف کے آقا کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن مجسم جی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو تو جان نکل جائے، گردن کٹ جائے تو اس کی خبر تک نہیں واہ ہوتی۔ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے اور میرے آقا نے کیا حسین جملے عطا فرمائے، وہ عظمت، وہ مقام جو رب کائنات نے اپنے اولوالعزم پیغمبر کو دیا، خلیل اللہ کو عطا فرمایا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو کریم آقا نے یہی جملے اپنے غلام کو جب عطا کیے نا، تو پھر مدینہ میں جب آپ گئے تو مدینہ پاک میں آپ جلتے ہوئے کوئلوں کو پکڑ لیتے تھے، پکڑتے تو لوگ کہتے یہ تو جل رہے ہیں، فرمایا یہ مجھے تو ٹھنڈک دے رہے ہیں، مجھے تو سلامتی دے رہے ہیں، تو پھر آگ ان پہ کبھی اثر نہیں کرتی تھی، کیونکہ میرے آقا کے لبوں سے نکلا تھا کہ اے آگ میرے یاسر پہ ٹھنڈی ہو جا۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ کا حسین پروگرام ہے، اور مفتی صاحب نہ جانے ہمیں کہاں لے گئے، اور دربار مصطفیٰ میں ہیں ہم، اور کس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان صحابہ پہ، اور مجھے قرآن کی یاد آ رہی ہے، سورہ عنکبوت کی، فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم ضرور بالضرور سے آزمائیں گے۔ مفتی صاحب، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا نا انہیں کوئلوں پہ لٹایا جاتا، تو ظاہر ہے سیدنا بلال حبشی کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ غلامی کی زندگی میں تھے، تو کیا یہ بھی غلامی کی زندگی میں ان کے ساتھ یہ اذیت ہوتی تھی؟ نہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہیں تو بچپن میں آزاد کر دیا تھا ابو حذیفہ نے۔ ٹھیک، آپ کی والدہ بھی غلامی میں تھیں، ابو جہل کی پھر وراثت میں آ گئیں، جی، اور اس دور میں کفار اور مشرکین کی اذیتوں کا سامنا کرنے کے لیے غلام ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، صرف غلاموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا، جو حضور کی غلامی اختیار کر لیتا تھا اللہ کفر اس پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ان کے اپنے اعزاء و اقرباء تھے، جی، جو قریشی تھے، جو سردار تھے، جو مکہ کے تاجر تھے بڑے بڑے، ان کے ساتھ بھی ظلم کا یہی حربہ روا رکھا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معتبر شخص کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن آپ کو تھپڑ مارے گئے، جی، آپ کے ساتھ بھی تو یہ ہے کہ جس کا زیادہ وہاں مراسم نہیں تھے، رشتہ داریاں نہیں تھی، اب یہ باہر سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، ان کے والد صاحب حضرت یاسر جو ہیں وہ یمن سے آئے تھے، اور والدہ یہاں کی لونڈی تھیں، جی، تو یہ باہر سے آئے تھے، چونکہ یہاں تو ان کے اعزاء و اقرباء نہیں تھے، اور پھر اوپر سے اسلام قبول کر لیا، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ پھر چند لوگ تھے، اس وقت تک فاروق اعظم نہیں آئے تھے، امیر حمزہ نہیں آئے تھے، جی، جی، تو یہ پہلے وہ لوگ تھے، تو اس وقت کفر اس طاق میں رہتا تھا کہ کون جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کا وہ ہر قسم کا جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کرتے تھے، اور ظلم کا ہر حربہ اس پر روا رکھا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، آپ کی جو والدہ تھیں وہ اب ابو جہل کی لونڈی تھی، وراثت میں منتقل ہوئیں، تو اب اس ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہم ان پر جب پروگرام کریں گے تو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اللہ کہ اکبر، کیسا ان کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا، اور کیسی شہادت انہوں نے پائی ہے، کتنی تکالیف، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ یعنی اس ایسا ماحول کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے آپ کے پیٹ کے نیچے استغفر، نازک مقام پر نیزہ مارا۔ استغفر اللہ، استغفر، یہ ہے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، اور پھر جو وہ چونکہ مسلمان ہو چکی تھی، کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اس بات کا اتنا ایک تو صدمہ تھا، رنج تھا اور تکلیف تھی، اسی میں آپ نے شہادت
پائی، جام شہادت نوش کیا. اب ماں کے ساتھ حضرت یاسر اس سے پہلے وصال کر چکے تھے، دکھ سہتے سہتے، تکالیف سہتے سہتے بڑھاپے میں اللہ اکبر. وہ بھی جان جانے آفری کے سپرد کر چکے تھے. حضرت سمیہ کو نیزہ مارا. حضرت عمار کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر کو بھی ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیزہ مار کے شہید کیا. اب آپ سوچئے کہ ماں اور بھائی اس انداز میں ان کی شہادت ہوئی ہو تو اس وقت پھر صبر کرنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے. حضرت عمار ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ماں کی شہادت کے بعد، بھائی کی شہادت کے بعد، اپنے باپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب یہ نیزہ مار کے شہید کیا حضرت سمیہ کو اور حضرت عبداللہ کو، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا اب تو ظلم کی حد ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تو صبر بھی جواب دے رہا ہے. تو میرے آقا بھی رونے لگے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی دعا کی کہ یا اللہ آل یاسر کو دوزخ سے بچا لے. اللہ اکبر. یہ چوتھی مرتبہ ابھی اس پروگرام میں جو ہم نے ذکر کیا، چوتھی دعا، آل یاسر کو دوزخ سے بچا لے. یہ انعامات تھے اور یہ وہ جملے تھے اور یہ وہ شفقت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈھارس بندھاتی تھی. آپ سوچئے تو صحیح کہ صحابہ اکرام اور صحابیات کا امت پر کتنا احسان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، کیسے کیسے انداز میں شہادتیں پائی ہیں. آج ہمیں گھر میں اسلام مل گیا بیٹھے بٹھائے، ہمیں اس کی قدر نہیں. ہم مذاق کرتے ہیں، طرح طرح کا استہزاء اسلام کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں، اور پھر ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہماری زبانیں ہاتھ جتنی نکل آتی ہیں. کوئی سوچے تو صحیح، آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، تھوڑا سا دکھ، تو ہم شکوے شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سیدنا عمار بن یاسر رضی کس طرح صابر بن کے رہے، کس قدر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، واہ واہ. صبر کی داستان رقم کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آقا کریم نے اتنا کہا اللہ علیہ یاسر کو دوزخ سے بچا، پھر صابر شاکر ہو. آمین. ایک دفعہ آپ نے کرتا اتارا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ واہ. کرتا اتارا، ایک شخص نے دیکھا تو آپ کی پشت پر جگہ جگہ پہ داغ پڑے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھٹے پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، کالے نشان پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ نشان کس بات کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان کوئلوں اور انگاروں کے ہیں مفتی صاحب جن پر مجھے لٹایا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور جب جسم سے خون رستا تھا، پیپ نکلتی تھی، وہ انگارے وہ پیوست ہو جاتے تھے جسم میں. یہ اس کی وجہ سے یہ داغ پڑے ہوئے، جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جس پر وہ داغ نہ ہو. اتنی قربانیاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنے مظالم. اور مشرکین نے ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں اذیت دی کہ پکڑ کے پانی کے اندر غوطے دینے شروع کر دی. ٹھیک. اچھا، اس قدر زیادہ غوطے دیے، اس قدر زیادہ غوطے دیے کہ آپ کا دماغ چکرا گیا، حواس کھو بیٹھے، سمجھ نہیں رہا. اور اسی عالم میں، حواس باختگی کے عالم میں، مفتی صاحب انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کلمات ایسے کہلوائے. ادھر غوطے دیتے تھے اور ادھر کہتے تھے کہ اسلام قربانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہو. استغفر. خلاف شرع، خلاف شرع جملے، ٹھیک ٹھیک، کفریہ کلمات. مشرکین کے حق میں، بتوں کے حق میں بات کرو. آپ کی زبان سے اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ آپ کو خبر ہی نہیں تھی. اس قدر ظلم آپ سے وہ جملے نکل گئے. جب انہوں نے چھوڑا نا اللہ اکبر، اور آپ بیٹھے اور تھوڑے سے ہوش و حواس بحال ہوئے آپ کے، تو آپ دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے دربار رسالت میں، روتے ہوئے، اللہ اکبر، کہ مجھ سے کیا ہو گیا، یوں گریا کرتے ہوئے. واہ واہ واہ. اچھا، اس طرح روتے ہوئے داخل ہوئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ عمار کیوں رو رہے ہیں، کون تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، کون ہے، ہمیں بتاؤ. تو عرض کی آقا اس وقت تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ آنسو اس بات کے ہیں کہ اس عالم میں اور اس حالت میں مجھ سے ایسے کلمات انہوں نے کہلوائے ہیں، میری زبان سے ایسے جملے جن کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا میرا کیا بنے گا.
واہ واہ واہ، کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے دل کی کیا کیفیت، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کی کیا کیفیت؟ عرض کی آقا دل تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہے، واہ 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 واہ، دل تو سبحان اللہ مطمئن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کے اندر اللہ رسول کی محبت جاگزیں ہے اور اللہ رسول کے دشمن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، بتوں کے لیے، مشرکین کے لیے، شرک کے لیے کوئی جگہ نرم گوشہ نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، سینے سے لگایا، جی دست شفقت پھیرا اور فرمایا پھر کوئی بات نہیں، پھر پریشان نہ ہو۔ فرمایا اگر دل مطمئن ہے، جی جی، زبان سے ایسے کلمات نکل گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آئندہ بھی اگر جان بچانے کے لیے ایسے کلمات کہنا پڑے تو کہہ لیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان یہ رخصت ہے، اللہ، جی جی، یہ رخصت ہے۔ ایسی حالت میں واہ 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 مفتی صاحب، یہ دین کی طرف سے رخصت ہے، لیکن اگر کوئی نہ کہے ہاں یہ تو عظیمت کا یہ راستہ، عظیمت کا راستہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو بے شمار بلکہ صحابہ مفتی صاحب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات ہوئی تو کریم آقا نے ایک اور سند عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ جملے تم سے نکل گئے اور تم نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کر رہے ہو، فرمایا کہ پاؤں کے تلووں سے لے کر کانوں کی لو تک جو ہے ایمان جو ہے وہ عمار بن یاسر کے وجود میں ہے، ہڈیوں کے اندر ہڈیوں ہے۔ کے اندر رچا بسا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی واہ واہ عنہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان کہ عمار بن یاسر تو وہ ہیں اللہ، واہ واہ واہ، جن کی ہڈیوں کے اندر بھی ایمان بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بعض مفسرین کرام نے کہا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جی جی جی، سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، کہا یہ نازل ہی انہی کے حق میں ہوئی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اور اسی واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ ٹھیک ٹھیک، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، جی، مگر وہ لوگ جن کا دل مطمئن رہا ایمان پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل اگر مطمئن رہا، زبان سے کوئی جملہ نکل گیا واہ واہ، تو کہا اللہ کے ہاں اس پر گرفت نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک، ہجرت تک حضرت عمار بن یاسر یہاں رہ کر ظلم کے ہر حربے کا سامنا کرتے رہے اور پھر بھی زبان سے احد اور احمد کی صدائیں بلند کیا کرتے رہے۔ کہنے۔ ناظرین محترم، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر جاری ہے۔ ابھی تو صرف قبول اسلام پہ ان کی اذیتوں کی بات ہوئی ہے، ابھی سرکار دو عالم کی ظاہری حیات، پھر جناب دور صدیقی ہے، دور فاروقی ہے، دور عثمانی ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ان کی جو خدمات ہیں ہر غزوے میں شامل ہیں، ہر جگہ شامل ہیں، اور کس طرح وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے۔ کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، مسلمان ہوئے، چہرے پہ خوشی تھی، تبسم تھا، مسکرا رہے تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تمہیں کیا ہوا، بڑے خوش دکھائی دیتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ اب تو جنت نظر آ رہی ہے سامنے۔ فرمایا سنو، اب تو کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آیا ہے، اب تیرے اوپر مصائب و آلام ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے نیچے پانی آتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ان لوگوں نے مصائب و آلام، اذیتوں اور پہاڑوں ان کے راستے میں حائل ہوئے، لیکن یہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے، صبر کا دامن تھامے رکھا، تو پھر قرآن نے خوشخبری دی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ